جو ہوگا وہ بات باقی ہے، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے۔ شفاعتوں کے لیے ان کی ذات باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ شفاعتوں کے لیے ان کی ذات باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان محشر کو ذہن میں رکھیں، شعر دیکھیں کہ ہمیں وہ دے ہمیں وہ دیکھ کر محشر میں یوں پکاریں گے، محشر میں یوں پکاریں گے، وہ کون لوگ ہیں جن کی نجات باقی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی نجات باقی ہے۔ حضرات، موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار گلے کو اتنا کرکرا کر دیا ہے کہ بس نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک پیر ایر گھاٹ رہتا ہے، دوسرا بیر گھاٹ۔ کل میں بالکل مشرق میں تھا، آج مغرب میں ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، یہ شعر سنبھل کی زمین ہے، اردو داں یہاں بیٹھے ہیں۔ زندگی کے ساتھ یہ شعر کہ نبی کی نبی کی دید کی حسرت تھی، پھر قضا نے کہا نبی کی دید کی حسرت تھی، پھر قضا نے کہا ابھی توجہ، ابھی حیات کے آگے حیات سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیات کے آگے حیات باقی ہے، شفاعتوں کے لیے ان کی ذات باقی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اور اس شعر پہ بطور خاص توجہ چاہوں گا، اہل سنت آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ یتیم نہیں ہیں، بے سہارا نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، حالات جیسے بھی ہوں ہم بے سہارا بولیے نہیں ہیں۔ توجہ رہے کہ ابھی بھی قبر میں زندہ آخر رحمت عالم، ابھی بھی قبر میں زندہ آخر رحمت عالم، ارے تبھی تو آج تلک کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ واہ 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 یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا اللہ۔ کبھی تو آج تلک کائنات باقی ہے۔ اور ابھی 2 ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے شب
معراج کی برکتیں حاصل کی تھی، اس لمحے کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں کہ عجیب شان کی وہ سیر لا مکانی تھی، عجیب شان کی وہ سیر لا مکانی تھی، ارے وہ جا کہ آ بھی گئے اور رات باقی ہے، وہ جا کے آ بھی گئے اور رات باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیلم من المسجد الحرام، یہ جو لیلن میں تنوین ہے نا، یہ اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جا کے آ بھی گئے اور رات باقی ہے، عجیب شان کی وہ سیر لا مکانی تھی، ارے وہ جا کہ آ بھی گئے اور رات باقی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ تمام سنبھل والوں کو یہ شعر دے رہا ہوں، حاصل کلام ہے، جانے کلام ہے۔ شعر کا تیور ایسا ہے کہ دل میں اتر جائے تو ایمان کا زیور چمک جائے۔ زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، تیار ہے نا آپ لوگ؟ دیکھیے گا کہ بروز حشر محمد کے خانداں کے لیے، بروز حشر محمد کے خانداں کے لیے، گواہی دینے کو نہر فرات باقی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ گواہی دینے کو نہر فرات باقی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آج کے سرکمسٹانسز کو ذہن میں رکھیں اور بالکل سکون سے رہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ توجہ چاہوں گا کہ دلوں میں آج بھی زندہ ہے روح اسلامی، دلوں میں آج بھی زندہ ہے روح اسلامی، ہمارے قدموں میں ابھی سے بات باقی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے قدموں میں ابھی سے بات باقی ہے۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں، اور اس کلام کو میں نے ایک عنوان دیا ہے۔ ویسے نعت کا کوئی کلام کوئی مستقل عنوان نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ میں خود ایک عنوان ہے، لیکن میں نے اس کا ایک عنوان، ایک ٹاپک دیا ہے، اور وہ ہے عہد وفا۔ کیا؟ The oath of loyalty، وفاداری کی شپت، یہ اس کلام کا عنوان ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ یہ صرف عہد وفا کی عبارت ہے نور، یہ صرف عہد وفا کی عبارت ہے نور، ابھی تو شعر سنائے ہیں نعت باقی، اللہ اکبر۔
ابھی تو شعر سنائے ہے نعت باقی ہے. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ایک عادت ہے، چاہے ایک بار آؤں یا بار بار آؤں، میں ارباب جلسہ سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ یہاں بولنا کیا چاہیے، کیونکہ جن کے ہاں جلسہ ہو رہا ہے ضرورت کا احساس انہیں زیادہ ہوتا ہے. یہ کون چوچو چوچو کر رہا ہے بھائی؟ اچھا وہاں سے آواز آ رہی ہے جہاں سے خاموشی ناممکن ہے. جھوٹوں کا مقابلہ ہوا تھا تو معلوم ہے کہ اس جھوٹے کو فرسٹ پرائز ملا تھا. اس جھوٹے کو فرسٹ پرائز ملا تھا جس نے یہ جھوٹ بولا کہ ایک محفل میں گیا، 4 بہنیں بیٹھی تھیں اور چپ تھیں. کہا یہ تو امپاسبل ہے. آئیے، تو میں سوچ رہا تھا کہ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے اصلاح عقیدے کی بات کی، کسی نے اصلاح عمل کی، اور کسی نے مطلق اصلاح معاشرہ کی. جلسے کا نام تاجدار مدینہ رکھا گیا ہے، یعنی بات سبھی کی نہیں، نبی کی ہونی ہے. میرے دل میں یہ چل رہا تھا کہ پچھلے 5-6 سال سے زیادہ تر خطبہ خود میں بھی اصلاح عمل پہ جگہ جگہ تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ آج جو ہماری یہ درگت ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اللہ پاک کا صاف ارشاد ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ہماری اپنی کرتوتوں کا پھل ہے. اس پر تفصیل اگر آپ کو سننا ہے تو کل کا جلسہ ہی اصلاح معاشرہ پر انشاءاللہ ہے شام پور میں، صرف اسی پر گفتگو. آج میں نے جس آئے مبارکہ کو روح سخن بنایا ہے، سرمایہ بیان بنایا ہے، اس میں میری گفتگو اصلاح عقیدہ کے حوالے سے ہوگی، جو بہت ہی ضروری ہے. اور اسی حوالے سے میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی. ایک بات کہوں، خوش عقیدوں کے جلسوں سے زیادہ خوش عقیدوں کے جلسوں سے زیادہ بدعقیدوں کے اجتماع میں اس آیت کو لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سینہ ٹھوک کے پڑھتے ہیں. میں نے سوچا چلو میں آج اس کا انتخاب کرتا ہوں اور اسی پر بولتا ہوں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جب سنی اس پر بولتا ہے تو سننے والی بات نہیں، سنت والی بات ہوتی ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے: اے محبوب آپ فرما دو. قل، یعنی نہ یہ بات حضور خود کہہ رہے ہیں نہ ان کا رب خود کہہ رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے. اے محبوب آپ فرما دو کہ میں ظاہری بشرے میں، ظاہری بھیس میں، معنی روپ میں تمہاری طرح بشر ہوں. میری جانب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے. میں جانتا ہوں کہ بچپن سے لے کے 55 تک آپ اس آیت کو سنتے آئے، اور میری خواہش ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے. اگر آپ غور کریں اس آیہ مبارکہ میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے تو اس میں 2 الگ الگ عنوان ہیں، 2 الگ الگ رنگ ہے. کیا ہے؟ بولو، منہ کھولو. 2 الگ الگ اسلوب ہے، 2 الگ الگ پیغام ہے. ایک وہ ہے جس میں فضیلت کا رنگ ہے، فضیلت مصطفیٰ. توجہ چاہو، یہ میں آپ سے صرف 7-8 منٹ 10 منٹ لے رہا ہوں. بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو توجہ سے سننا ہے، یہ علماء کے حصے کی چیز ہے. وہ
اس کے بعد اگر آپ گردن لٹکا کے بھی سنیں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ گردن سیدھی کیسے کرائی جاتی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہ وعدہ ہے نا آپ کا، 8-10 منٹ صبر پیشنس کے ساتھ سنیں گے نا؟ بولیے، یہ علماء کے حصے کی چیز ہے، اگر آپ نے کیچ کر لیا تو بونس ہے، یہ آپ کے لیے بونس ہے۔ فضیلت کا رنگ ہے، اور اسی آیت میں ایک رنگ اور ہے، ایک عنوان اور ہے، اور وہ ہے مثلیت کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہندی میں کہا جائے، کیونکہ آج کل کے نوجوان اردو نہیں پڑھتے، تو ایک رنگ وہ ہے جس میں مہانتا نظر آتی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں سمانتا نظر آتی ہے۔ مہانتا اور سمانتا دونوں الگ الگ رنگ ہے، اور ایک ہی آیت میں ایک سنگ ہے۔ اے محبوب، آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس میں مثلیت کا رنگ ہے۔ کس کا رنگ ہے؟ میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اس میں فضیلت کا رنگ ہے، مہانتا کا رنگ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن میں ہے جنہیں سنا کہ یہ لوگ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ ایک آیت اور ہے، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اس کا بھی ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا اس میں دونوں رنگ ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں محبوب، جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس میں فضیلت کا رنگ ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس میں مثلیت کا رنگ ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھتے چلیے، میں نے جو آپ کو 10 منٹ دیا ہے اس میں سے 2 منٹ پار ہو گیا ہے، اب 8 منٹ آپ کو اور صبر کرنا ہے توجہ کے ساتھ، کہ ایک نبی کے لیے دونوں ہونا ضروری، دونوں رنگ، دونوں عنوان، دونوں اسلوب ضروری ہے۔ اگر ہم نبی میں فضیلت مانے اور مثلیت نہ مانے تو نبی کو خدا ماننا پڑے گا۔ کیا ماننا پڑے گا؟ زور سے بولو۔ یعنی ایک شخص نے نبی کی فضیلت کا تو اقرار کیا، مثلیت کو نہیں مانا، انسان ہی نہیں مانا، تو جب انسان نہیں مانا تو خدا ماننا پڑے گا، جو بلا شبہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور اگر ہم نبی کی مثلیت کو مانے اور فضیلت کو نہ مانے تو اپنے جیسا ماننا پڑے گا، یہ بھی کفر ہے۔ تو اعتدال اس میں ہے کہ ان کی فضیلت کو بھی مانو، مثلیت کو بھی۔ میں بات بیچ کی کر رہا ہوں، نہ ادھر کی نہ ادھر، فضیلت کو بھی مانو، مثلیت کو بھی مانو۔ ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری۔ توجہ چاہوں گا، جملہ ضائع نہ ہو۔ اگر نبی میں ہے، کوئی نبی ہے، تو اس میں فضیلت بھی ہوگی، مثلیت بھی ہوگی، یعنی وہ بے مثال بھی ہوگا اور انسان بھی ہوگا، صاحب کرامت بھی ہوگا اور بنی آدم بھی ہوگا، دونوں ہونا ضروری ہے۔ ایک نبی میں دونوں ہونا، بولیے ہاں، تاکہ مجھے لگے کہ آپ کیچ کرتے جا رہے ہیں تو میں بھی آگے بڑھتا جاؤں۔ فضیلت کا تعلق عروج سے ہے۔ کس سے ہے؟ ٹو گو اپ، نیچے سے اوپر جانا، یہ فضیلت ہے۔ اور مثلیت یعنی سمانتا کا تعلق نزول سے، اوپر سے نیچے آنا۔ ایک نبی میں دونوں ضروری۔ اگر ہم عروج مانے نزول نہ مانے تو بھی وہ نبی نہیں ہوگا، اور نزول مانا عروج نہ مانا تب بھی وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو راہ اعتدال یہ ہے کہ عروج بھی مانو، نزول بھی مانو۔ اسی فضیلت و مثلیت کے نقطہ نظر سے، بات غور سے سنیے گا، علماء کے لیے ہے لیکن آپ بھی توجہ، اسی فضیلت و مثلیت یعنی مہانتا اور سمانتا کے پرسپیکٹیو سے، نقطہ نظر سے، جو نبی کے تعلق سے عقیدے بنے
وہ کل 5 فرقوں میں بدل گئے. کتنے؟ بس یہی 5 فرقے اگر سمجھ میں آ گئے تو تم مناظر ہو جاؤ گے. 5 فرقے فضیلت و مثلیت کے درشٹی کون سے نبی کے بارے میں جو عقیدہ بنایا گیا، وہ عقیدے جو ہیں وہ وچار دھارا 5 حصوں میں بڑھ گئی، 5 الگ الگ فرقوں میں بڑھ گئی. پہلا فرقہ مشرکین کا ہے، کافرین کا. کس کا؟ کافرین. توجہ سے سنیے گا، یہ وہ فرقہ ہے جو نبی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے. توجہ چاہوں گا. نبی کی فضیلت کا، مہانتا کا انکار کرتا ہے اور سمانتا کا اقرار کرتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی جن کے یہاں نبی کا تصور ہے، یعنی کم سے کم نام تو ہے اگرچہ پیغام نہیں، لیکن نام ہے. ان کی کتابوں میں نبی کا ذکر ہے، ان کی بات ہو رہی. اور جہاں نہ نام ہے نہ پیغام ہے، وہ میری گفتگو کا عنوان ہی نہیں. اس لیے نبی کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے. پہلا فرقہ کافرین کا، یہ نبی کی فضیلت کو مانتے ہیں، مثلیت کو نہیں مانتے. فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح ما نراک الا بشرا مثلنا. اے نوح ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. یہ وہی لوگ جنہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہہ دو ہم پر آگ برسا دے، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے. یہ وہی لوگ جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ختم کر دیا. کیا مصیبت ہے یار. کیا ان 4 بچیوں کا یہاں بیٹھا رہنا ضروری ہے؟ جی مجھے افسوس ان پر نہیں، آپ پر. آپ ان کو بغل میں بیٹھا. لا حول ولا قوت. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. ایک تو میں نے ویسے ہی بڑی مشکل سے 10 منٹ نکالا، اس میں 1 منٹ ادھر ہی چلا گیا. بہرحال چلیے، جو 5-6 منٹ میرے ہاتھ میں بچا ہے، صبر والا 5-6 منٹ، اس پر خاص توجہ رہی ہے. یہ وہی لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. یعنی ایک نبی کا پیغام ان کے پاس آیا، نام بھی آیا، پھر بھی انہوں نے نبی کی فضیلت کا انکار کیا. کسی نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا، کسی نے نبی کو الٹا سیدھا کہا، کسی نے کہا ما نراک الا بسفاہہ، سفاہت کا الزام، کسی نے ضلالت کا الزام، کسی نے گمراہی کا الزام. معاذ اللہ، جس کے منہ میں جو آیا بکتا رہا. انہی کے لیے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. زور سے بولو، کیا کرتے ہیں؟ اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ کافر ہیں. کون ہیں؟ کافرین ہیں. اب آئیے دوسرا فرقہ، مشرکین. کون؟ ذرا باریک ہے، توجہ سے سنیے گا. مشرکین یہ بالکل الٹے ہیں کافروں کے، ایک دم جسٹ رائٹ اپوزٹ. ان کا حال یہ ہے کہ یہ نبی کی مثلیت کا انکار کرتے ہیں. توجہ رہے. مشرکین کیا ہے؟ جو کافر وہ تھے جو فضیلت کا انکار کرتے تھے، مثلیت کا اقرار کرتے تھے. چلیے میں فضیلت مثلیت کو ہندی میں کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. مہانتا کا انکار کرتے تھے، سمانتا کا اقرار کرتے تھے. اور مشرک اسی کا الٹا کرتے ہیں. یہ سمانتا کا انکار کرتے ہیں، مہانتا کا پرچار کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. یہ نبی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں لیکن مثلیت کو نہیں مانتے. یہ نہیں مانتے کہ نبی ہماری طرح. ان کے ہاں نبی کا تصور اتنا عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے نبی کو خدا بنا ڈالا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے
جو باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، ماما بھی ہے، دادا بھی ہے، اور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آج کل کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہ سب کے سب مشرکین ہیں۔ یہ نبی کی فضیلت کو تو پرچار کرتے ہیں، لیکن مثلیت کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں، بالکل منع کر دیتے، نہیں ہم مثلیت کو نہیں مانتے، عیسیٰ ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو انسان ہیں اور یہ اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ ایک فرقہ یہ ہے جہاں نبی کی فضیلت و مثلیت کو لے کے یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کچھ ایسا لے کے اٹھو کہ ایک روایتی جلسے کی طرح یہ ایک جلسہ نہ رہے، بلکہ ہر سننے والے کو اہل سنت کا مناظر بنا کے اٹھائے۔ تیسرا فرقہ، بڑی تیزی سے، میں جانتا ہوں صرف 2-3 منٹ بچا ہے میرے پاس جو میں نے 10 منٹ دیا تھا۔ تیسرا فرقہ یہ ہے مذبذبین کا۔ کس کا؟ مذبذبین۔ مذبذبین میں جانتا ہوں آپ نہیں کیچ کر پائے ہوں گے، کنفیوز لوگ۔ کنفیوز سمجھے؟ ہندی میں کہوں اسمنجس جن کو ہمیشہ رہتا ہے، مشکوک لوگ، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ فضیلت و مثلیت کے درمیان مشکوک ہے، کبھی یہ فضیلت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی یہ مثلیت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، یہ کبھی اہل سنت کی محفلوں میں بھی نظر آتے ہیں، ان کے ہاں بھی نظر آتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ عرس نہ کرو اور عرس کی بریانی بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ بالکل کنفیوز ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ فضیلت کی بات کریں یا مثلیت کی بات کریں۔ آج کی نئی ٹرمینالوجی میں کہا جائے جو پچھلے 7-8 سال سے بڑی مشہور ہوئی ہے تو یہ صلح کلی ہے۔ کون ہے؟ صلح کلی لوگ۔ کتنے فرقے ہو گئے؟ زور سے بولو، میں پھر دہرا دوں تاکہ یاد رہے۔ پہلا کافرین، یہ فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مہانتا کا انکار کرتے ہیں، سمانتا کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسرا مشرکین، یہ سمانتا کا انکار کرتے ہیں، مہانتا کا اقرار کرتے ہیں۔ اور تیسرے مذبذبین، یہ سمانتا اور مہانتا کے بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں، کنفیوز ہیں۔ اب آئیے چوتھا فرقہ، توجہ سے سننا سب کو، یہ ہے مداہنین۔ کون؟ یعنی گستاخوں کا۔ کس کا؟ زور سے بولو یار، تاکہ گستاخوں کا معدہ خراب ہو جائے۔ گستاخوں کا، بہت غور سے توجہ سے سنیے گا، یہ بڑے چالاک لوگ ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ حضرات نبی کی فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ توجہ سے، نبی کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، صرف لفظ صرف پہ توجہ دیجئے گا، صرف اقرار کرتے ہیں۔ اور رات دن صبح و شام، چاہے 3 دن کا اجتماع ہو، چاہے 7 دن کا ہو، چاہے 40 دن کا ہو، یہ چلہ چلی بھوپال دلی کہیں بھی جائیں، یہ صرف مصطفیٰ کی مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ ہر جگہ نبی کی مثلیت ہی کا پرچار، مثلیت، کوشش کرتے ہیں کہ نبی کو اپنی طرح ثابت کریں کہ ہمارے اور نبی میں زیادہ فرق نہیں ہے، مثلیت کا جھنڈا اٹھا کے چلتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی خوش عقیدہ پوچھتا ہے کہ ملا جی ذرا فضیلت کا بھی چرچا کرو، تو بڑی چالاکی سے کہتے ہیں ہم کہاں فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، بہت ہی فرق اعتباری ہے۔ ہم کہاں ارے تو بابا جب انکار نہیں کرتے تو پرچار کر لیا کرو، پرچار نہیں، ہم کہاں انکاری۔ تو کتنے فرقے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ اب آؤ پانچواں سنو۔ پہلا آپ نے سنا کافرین، دوسرا مشرکین، تیسرا مذبذبین، چوتھا مداہنین، اور پانچواں فرقہ ہے مومنین کا۔ ہمارا، آپ کا، ہم حضرت صدیق اکبر سے لے کے سید محمد نورانی تک، ہم سب کا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، ہم لوگ نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ توجہ رہے، ہم نبی کی مثلیت کا انکار نہیں کرتے،
ہم مانتے ہیں کہ نبی آمینہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے پوت ہیں، جناب فاطمہ کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، علی کے بھائی ہیں، ابو بکر و عمر کے ساتھی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضور کو بھی بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، جہاد کرتے تھے، تلوار چلاتے تھے۔ ہم لوگ نبی کی سمانتا کا، مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بس اقرار۔ مگر جب بات فضیلت کی آتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے صبح و شام اس کا پرچار کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ چاہے ہمارا جلسہ ہو، حج تو یہ ہے کہ انتقال کی بھی اگر محفل ہے تیجا 40واں، وہاں بھی ہم مصطفیٰ کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں۔ اور جب ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی مثلیت بھی تو حضور کے ساتھ ثابت ہے، اس کا بھی ذکر کرو، تو ہم انہی کی طرح ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ ہم کہاں مثلیت کا انکار کرتے ہیں؟ ہم کہاں مثلی، ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے؟ ہمیں یار حضور کی تعریف کرنی ہے تو یہ کہہ کے کرو گے کہ وہ انسان تھے، یہ کہو کہ وہ فخر انسان تھے، وہ بنی آدم نہیں، فخر بنی آدم تھے۔ اس طرح سے تعریف، تب تو فضیلت کا پرچار ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور کہتا چلوں۔ میرے دادا حضور محدث اعظم ہند اور حضور شیخ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب وغیرہ ایک کسی مناظرے میں تھے، غالباً یہ سیمانچل کے آس پاس کا مناظرہ تھا۔ ان کی جماعت کے لوگ بھی آئے تھے اور ہماری جماعت کے لوگ بھی تھے۔ محدث اعظم اس میں جو ہیں وہ بنیادی مناظر تھے۔ رات کو دونوں پارٹی پہنچ گئی، سن رہے ہیں نا؟ اب میرا 10 منٹ ہو گیا، اب تقریر شروع ہو رہی ہے۔ دونوں پارٹی رات میں پہنچ گئی، رات بھر دونوں گروہ کے علماء مطالعہ کرتے رہے۔ صبح 10 بجے دادا میاں نے ہاتھ میں مائک لیا اور کہا گاؤں والوں یہ بتاؤ، رات بھر ہم بھی مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، یہ لوگ بھی پڑھتے رہے، یہ لوگ مثلیت کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے، ہم لوگ فضیلت کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ پوری رات اس کوشش میں لگے تھے کہ کچھ ایسا مل جائے کہ حضور کی شان کو گھٹایا جائے، اور ہم اس کوشش میں تھے کہ دلیل پہ دلیل اتنی ملتی جائے کہ شان کو بتایا جائے۔ بڑھانے کی حیثیت تو کسی کی نہیں ہے، بتایا جائے، کچھ تو کم سے کم حق ادا کیا جائے۔ یہ کیڑے ڈھونڈ رہے تھے، ہم لالو گوہر تلاش رہے تھے۔ اب گاؤں والوں بتاؤ، رات ہماری اچھی گزری یا ان کی اچھی گزری؟ سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت رات تو آپ کی اچھی گزری۔ ایسے ہی ہمارا جلسہ کہ وہ مثلیت کا پرچار کرتے ہیں تو ان کا جلسہ اجتماع بن کے رہ گیا، ہم مصطفیٰ کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں، ہمارا جلسہ ہدایت بن کے رہ گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو ہم وہ ہیں جو اپنے رب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مقدس کلام میں کہیں جو ہے اپنے محبوب کی مثلیت کو نہیں بیان کیا۔ اس آیت میں بھی جب کہنا ہوا تو کہا نہیں، کہلوایا۔ توجہ رکھیں، اے محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کیسے لوگ ہیں جو اس مزاج کو بھی نہیں پرکھ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مقدس کعبے، ہمارے نبی کی شان تو بہت عظیم، اسی مقدس کلام میں توجہ چاہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جب اسماعیل کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ جب حضرت ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ جب حضرت
موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حد تو یہ ہے کہ جب اپنی مریم کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. ہمیں جو خدا ابراہیم کی صفوت کو بیان کرے، حضرت عیسیٰ کے ایثار کو بیان کرے، موسیٰ کے تکلم کو بیان کرے، جو انبیاء ما سبق کی مثلیت نہیں فضیلت کا چرچا کرے، تم ہوتے کون ہو؟ اس خدا کے سب سے بڑے محبوب کی مثلیت کا چرچا کرے. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اے مصطفیٰ، اے مصطفیٰ، آپ کہیں، میں نہیں کہوں گا، آپ فرمائیں. کیا؟ زور سے بولو. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، تو کیا آپ بھی کہنے لگو گے؟ بلکہ آپ کے من میں آئے گا نا کہ نورانی میاں 18-20 سال تک پڑھتے رہے ہو، کہہ رہے ہیں جاہل ہے. لگتا حضرت خاکساری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انکساری کر رہے ہیں. خاکساری سمجھتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی مرید نے دعوت دی کہ حضرت کل میرے گھر میرے جھوپڑے میں آپ آئیے گا اور جو روکھی سوکھی ہوگی کھائیے گا. میں اس کے گھر میں گیا تو جھوپڑا ایسا تھا کہ کھوپڑا ہل گیا. دیکھ محل، دسترخوان لگا تو مرغ و ماہی سے سجا دسترخوان. میں سمجھ گیا بندہ خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے. آدمی بڑا ہے لیکن اپنے آپ کو اپنا بڑکپن دکھا رہا ہے. ایک دوسرے مرید نے دوسرے دن دعوت دی، حضرت کل میری جھوپڑی میں آئیے گا اور جو چٹنی روٹی ہوگی کھائیے گا. میں اس کے گھر پہنچا تو واقعی جھوپڑی تھی، دسترخوان بچھا تو واقعی چٹنی روٹی تھی. ٹھیک ہی تو ہے، جو اس نے کہا وہ بتایا، وہی کھلایا. تو پہلے والے نے جو اپنے محل کو جھوپڑی کہا، یہ اس کی خاکساری تھی، انکساری تھی، تواضع تھی. ایسے ہی اگر میں اپنے آپ کو جاہل پہ جاہل، جاہل پہ جاہل کہوں تو آپ نہیں کہو گے، آپ سمجھ جاؤ کہ نورانی میاں خاکساری کر رہا ہے. لیکن اگر مفتی صاحب قبلہ، میرے والد گرامی حضور غازی ملت، میرے بڑے ابو حضور شیخ الاسلام، اگر یہ ایک بار مجھے جاہل کہہ دیں تو میرے لیے سند ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے بڑے. اور جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جاتی، سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے. ارے تم بھول گئے، توجہ چاہوں گا کہ مکے کے لوگ جسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت والا، میرے نبی نے ایک بار اسے ابو جہل کہہ دیا تو سند ہو گئی. پوری دنیا اسے ابو جہل کہہ کے پکارنے لگی. تو جب بڑا اپنے چھوٹے کو کہہ دیتا ہے تو سند ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ اللہ پاک یہی تو فرما رہا، اے محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہیں، آپ کہیں. ارے جہاں تک میرا معاملہ ہے تو جاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند پائیدگی ہو تو میں بیان کروں. اے مصطفیٰ مجھے کہنا ہوگا تو جب میں آپ کے چہرے کا ذکر کروں گا تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تیری زلفوں کی بات آئے گی تو وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ میں کہوں گا. تیری آنکھوں کی بات آئے گی تو مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ میں کہوں گا. تیرے سینے کی بات آئے گی تو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں کہوں گا. تیرے ہاتھوں کی بات آئے گی تو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ میں کہوں گا. تیرے قدموں کی بات آئے گی تو لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ میں کہوں گا. ارے جب تیرے وجود کی بات آئے گی تو لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ میں کہوں گا. جب تیرے
دل کی بات آئے گی تو یاسین میں کہوں گا، طٰہٰ میں کہوں گا، میں کہوں گا تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کہوں گا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا میں کہوں گا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں کہوں گا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں کہوں گا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں کہوں گا، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا، یاسین والقرآن الحکیم میں کہوں گا، یا ایہا النبی قد انا ارسلناک بشیرا ونذیرا میں کہوں گا، اے مصطفیٰ چاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت تو میں بیان کروں، مگر اے مصطفیٰ میں بڑا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں نہیں کہوں گا، یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھے، لوگ انکساری سمجھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہن کو ذرا سا اور اس پر رکھیے۔ ایک سوال یہاں پیدا پھر بھی ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ Why did Allah subhanahu wa ta'ala call؟ کیوں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ محبوب تم کہہ دو؟ اس کی بہت ساری توجیحات مفسرین نے بیان کی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ پہلی بات تو مخاطب وہاں کفار ہے، اور حضور اگر ان سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں تو تم سمجھ جاؤ کتنے مضمرات ہیں اس آیت میں، تو اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ایک وہ باتیں جو بالکل دل سے دل کو لگی ہے۔ نمرود کا تو نام سنا ہوگا نا آپ نے، بہت بڑا مردود، جیسے سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود۔ اچھا بندہ نہیں بن سکا، مولا بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی ابراہیم کو، ابراہیم جاؤ جاؤ، اور نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا، قرآن پاک میں تفصیل موجود ہے۔ فرمایا کس بنیاد پہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے؟ میں جس خدا کا بندہ ہوں، توجہ ہے، جو بات میں دھیرے سے کہا کروں اسے اور توجہ سے سنا کیجئے، ہاں وہ میرے لیے ریسٹ ہے، آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ کس بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ ہو؟ ارے میں جس خدا کا بندہ ہوں، یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، تو اگر خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ نمرود نے کیا کیا؟ اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا۔ جس قیدی کو کل رہائی ملنے والی تھی، آزادی، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جسے موت کی سزا دے دی گئی تھی اسے چھوڑ دیا، اور حضرت ابراہیم سے کہا دیکھو ابراہیم، میں بھی خدا ہوں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو نمرود کی اس بچکانی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر انہوں نے ایک سوال اور کر دیا، اے نمرود بتا، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، پشچم میں ڈوبوتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا کافر، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر۔ سوچا زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لین دین کر لیتے، کچھ ٹیبل کے نیچے سے کچھ ٹیبل کے اوپر سے دے کے کام چلا لیتے، یہ تو آسمان کا معاملہ ہے۔ سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ مجھ سے پوچھ کے ڈوبتا ہے۔ تو وہ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نیچے۔ جب ہار گیا تو اس نے ایک اگنی کنڈ، ایک آتش کا داہ بلند کیا، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، کسی موقع پہ بیان کروں گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم نے یہ دلیل دی کہ میں جس خدا کا بندہ، وہ پورب سے سورج نکالتا ہے پشچم میں ڈوبوتا ہے، تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ بفرض محال کا یقیناً محال، کہ گویا حضرت ابراہیم نے معیار دلیل اس چیز کو بنایا کہ خدا اگر تو ہے تو پشچم سے نکال۔ تھک گیا، ہار گیا، لیکن آؤ مقام صحبہ ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تمام صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لیا تھا، حضرت علی کو موقع اس لیے نہیں ملا کیونکہ جناب علی کے زانوں پہ سر رکھ کے نبی سو رہے تھے۔ نبی، اب حدیث میں تو ہے کہ کانا ینام، سو رہے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے۔ دیکھیں، نماز کے لیے اٹھتا ہے یا میری خدمت میں رہتا ہے؟ نماز کے لیے اٹھتا ہے یا میری خدمت میں؟ وقت گزرتا گیا، علی نے اپنا زانو ہلایا نہیں۔ اگر کسی اجتماع کا تربیت یافتہ کوئی ملا ہوتا تو حضور سے اسی وقت کہہ دیتا، اٹھئے اٹھئے، نماز کا وقت ہے، آپ اپنی بھی نہیں پڑھ رہے، مجھے میری بھی چھڑوائیں گے۔ مگر وفاداری مرتضیٰ پہ میرے ماں باپ قربان۔ دل میں خیال آیا، کیونکہ نماز کبھی علی کی قضا ہوئی ہی نہیں تھی، دل میں خیال آیا کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، ایک ڈر آیا۔ پھر سوچا کہ اگر میں اس کے لیے سرکار کو اٹھاؤں گا تو سرکار بے آرام ہو جائیں گے، تکلیف ہوگی، اور جو ان الذین یؤذون النبی، کہ جو نبی کو تکلیف پہنچائے خدا اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا، ایسی نماز میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ سوچ کے علی ہلے نہیں۔ اسی بیچ سورج ڈوب گیا۔ توجہ، سورج، میں کوشش کرتا ہوں مثال دینے میں ایسے واقعے کی مثال دوں جس واقعے کو آپ نے پہلے سنا ہو، تاکہ تطبیق کرنے میں آپ کو آسانی ہو اور مضمون کو سمجھنے میں رہنمائی مل جائے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہاں، بالکل زندگی کے ساتھ۔ سورج ڈوبا تو وہ غم ایسا تھا قضائے نماز کا کہ علی اس غم کو برداشت نہیں کر سکے۔ کبھی تم نماز چھوٹنے کے غم میں روئے ہو؟ فجر میں چادر تانے رہتے ہو، ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھومتے ہو، عصر کے وقت چائے خانوں میں بیٹھے رہتے ہو اور کہتے ہو بڑی پریشانی ہے، مسلمان بڑا مظلوم ہے۔ مسلمانوں پہ غیر نے نہیں، تم نے خود ظلم کیا، اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ علی علی کا نعرہ لگاتے ہو، اور علی کو دیکھو کہ جب سورج ڈوبا تو علی بے چین ہو گئے، وہ غم جھیل نہ سکے، اتنا غم لاحق ہوا کہ آنکھوں سے اشک بن کر باہر آ گیا، اور وہ آنسو کا قطرہ نیچے گرا تو رخسار مصطفیٰ پہ گرا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی تو علی کو روتا دیکھا، فرمایا مالک یا اخی، کیا ہوا؟ لماذا تبکی، کیوں رو رہے؟ حضرت علی نے سورج کی طرف اشارہ کیا، حضور دیکھیں سورج ڈوب گیا، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ زندگی میں کبھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، اور آج قضا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے۔ میں شرمندگی کو جھیل نہیں پا رہا ہوں، بس یہ غم میں تبدیل ہو کے آنسو بن کے آنکھوں سے ٹپک گیا۔ آپ کی نیند کھل گئی، حضور مجھے معاف کیجئے گا، بس یہ غم برداشت نہ کر سکا۔ اتنا کہنا تھا، سرکار کھڑے ہوئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو کا اشارہ کیا، عرض کیا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہے؟ ان علیًا کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد لہ الشمس۔ اے اللہ، بے شک علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا، تو اس کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ، نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا نہ پڑھنا فرما برداری ہے؟ بولیے زور سے۔ تو فرما بردار بندہ وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور حضور نماز چھوڑنے والے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے شک علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا، فرما برداری میں تھا،
میری اور تیری تابعداری میں تھے. اب سمجھ میں آیا عشق کا راز کیا ہے. وہ نماز نہیں جس میں اطاعت مصطفیٰ کا رنگ نہ ہو. وہ سجدہ نہیں جس میں مصطفیٰ کی تابعداری نہ ہو. ارے یہاں معاملہ الگ ہے. جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے. جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. یہاں نہ کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے. جو نبی کا وہ خدا کا. جو خدا کا وہ مصطفیٰ کا. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. حضور نماز جس کی نماز قضا ہو گئی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بے شک علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. کیچ کرو یار اس کیفیت کو ذرا دل میں لاؤ. میری اور تیری فرما برداری میں تھا. تو اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. اتہاس گواہ ہے کہ سورج پلٹ گیا. اور کہاں سے؟ پشچم سے نکلا. کہاں سے؟ جدھر ڈوبا تھا ادھر ہی سے نکلا. سورج نکلا تو حضور نے علی کو اشارہ کیا کہ ابھی تیری نماز قضا نہیں ہوئی. قضا تو ہو گئی تھی مگر اشارے مصطفیٰ نے اس قضا کو ادا سے بدل دیا. اسی لیے تو ہم حضور کو شارع کہتے ہیں. جس گھڑی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں. تو یہ تو عنایت مصطفیٰ کا اثر ہے. اس انگلی پاک کا اس انگشت مبارک کی تاثیر ہے کہ سورج پلٹ گیا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. سورج علی نے نماز شروع کر دی باوضو تھے. اب سورج ڈوب نہیں رہا. علی نے نیت باندھی سورج ڈوب نہیں رہا. علی رکوع میں ہیں سورج ڈوب نہیں رہا. علی سجدے میں گئے سورج. پھر دوسری رکعت میں علی کھڑے ہوئے سورج ڈوب نہیں رہا. پھر رکوع میں ہیں سورج ڈوب نہیں رہا. سورج ویسے ہی ہے. تو میں نے عالم خیال وچاروں کی دنیا میں اس سورج سے پوچھا بھائی کب ڈوبو گے. توجہ چاہوں گا. کب ڈوبو گے؟ کب پہلے پوچھتے تو میں ٹائم بتا دیتا کب ڈوبوں گا. اب علی سے پوچھو کب ان کی نماز عصر مکمل ہوگی. کب وہ کیوں؟ کہ سن وجہ یہ ہے کہ روزانہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں روزانہ میں سبھی کے لیے نکلتا تھا اس لیے ٹائم پہ ڈوب جاتا تھا. آج میں سبھی کے لیے نہیں صرف علی کے لیے نکلا. اب جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں گا. نماز مکمل ہو گئی سورج ڈوب گیا. اب یہاں پر ایک نفسیاتی بات ایک ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں دل میں اتر جائے تو مزہ آ جائے. ایک نقطہ آیا ہے ذہن میں پنچ لائن ہے یہ پنچ ہو جائے تو مزہ آ جائے کہ جب تک علی نے اپنی نماز نبی پہ قربان نہیں کی تھی. اللہ کرے سمجھ جائیں آپ. جب تک علی نے اپنی نماز نبی پر قربان نہیں کی تھی تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو دیکھ رہا. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے یہی دلیل دی تھی کہ میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے پشچم میں ڈبوتا ہے. تو خدا ہے تو پشچم سے نکال. مقام صحبہ میں مصطفیٰ نے نکالا کی نہیں؟ زور سے بولو اتنی ہلکی بات نہیں ہے. نکالا کی نہیں؟ اپنے علی کے لیے نکالا کی نہیں؟
اختیار مصطفیٰ دیکھو نکالا نا، تو کہیں ایسا نہ ہو، رب تعالیٰ فرما رہا اے محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں کہیں لوگ تجھے خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ ان مصلحتوں کو سمجھو۔ اب دیکھیے یہ جو نظریاتی جو فرق ہے نا، ایک وچار دھارا، ایک درشٹی کون، ایک مانسکتا جو ہوتی ہے، ذہنی کیفیت، جب وہ بدلتی ہے تو تفہیم قرآن اور تفہیم احادیث میں بھی وہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ اسی حدیث کو یہ جو بھی میں نے سنایا، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا تفصیل سے، ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب وہ کہہ کے میں اپنے منہ کا کون وہ، میں منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم جب اس واقعے کو سناتے ہیں تو ویسے ہی سناتے ہیں جیسے میں نے سنایا، آپ نے سنا ہے نا۔ اور جب ان کی باری آتی ہے تو کیونکہ ان کا موٹیو کیا ہے، یہ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا ڈنکے کی چوٹ پہ پرچار کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو مطمع نظر سمانتا ہے، مہانتا تو ہے نہیں۔ تو ان کا مولوی جب اس حدیث کو پیش کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھا دیکھا خدا کا پاور، نبی کی دعا کا دم دیکھا کہ نبی نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے مصطفیٰ کی دعا قبول کر لی اور سورج پلٹا دیا۔ ارے اس سے کون انکار کر رہا ہے کہ نبی نے دعا نہیں کی تھی؟ اس سے کون انکار کر رہا ہے کہ خدا نے نہیں پلٹایا؟ بات دعا کی نہیں ہے، بات شان مصطفیٰ کی، بات فضیلت مصطفیٰ کی، بات کرم مصطفیٰ کی۔ ارے تو لب ہلا تو میں جانوں، تیرا جب لب ہلتا ہے تو کچھ نہیں ہلتا، مصطفیٰ لب یہاں ہلاتے ہیں، خدا سب وہاں ہلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، شہزادہ حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے راز، صرف درشٹی کون کا فرق، گویا صاف یہ کہا جا رہا ہے، صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے اے محبوب، یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے میں نہیں بیان کروں گا، تم بیان کرو، تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں، لوگ انکساری سمجھیں، لوگ تواضع سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، اسی لیے تو کہلوایا۔ گویا اللہ پاک یہ فرما رہا کہ اے محبوب میں نے آپ کو زمین پہ پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کو آپ کی ماں بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کو آپ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو بکر و عمر کا ساتھی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، علی کا بھائی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بچپن میں آپ سے بکریاں چروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ سے جوانی میں تجارت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ہم نے آپ سے پیٹ پہ پتھر بندھوائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، شاب ابی طالب میں نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، جس پر اوجھڑی آپ کے پھینکی گئی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، طائف کی دھرتی پہ بدل لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کو رات ہی رات ہجرت کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور غار ثور میں 3 دن تک رکھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تلاش رب میں یار میں آپ کو ہیرا کی وادی کی سیر کرائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، پیاسا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، احساس دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بدر و خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھوائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور لا مقام میں اس لیے بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں نہیں کہوں گا، میں تو تیری فضیلت کا پرچار رکھوں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کروں، تو میری الوہیت کا گنگان کر میں تیری رسالت کی شان بیان کروں، تو کائنات میں میری پہچان کرا، میں قرآن کے پاروں میں تیری پہچان کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بشر میں نہیں کہوں گا، اسی لیے بشمول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تمام علماء اہل سنت کا، حضرت ابو منصور ماتوریدی سے لے کے امام اہل سنت فاضل بریلوی تک اس پر اجماع ہے کہ حضور کو مطلق بشر کہنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ مطلق، کہ صرف بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہے کہنا، ہمارا جیسا کہنا کفر ہے، کیونکہ یہاں تشبیہ جو ہے بالکل کہیں سے درست نہیں ہے، مصطفیٰ ہے، بے مثال ہے، مگر درشٹی کوڑ کا فرق آپ نے دیکھا نا، ایک ہی واقعہ ہم بیان کرتے ہیں تو فضیلت نظر آتی ہے، اسی واقعے کو وہ بیان کرتے ہیں تو مثلیت نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ میں اور بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو میں ختم کر دوں گا۔ جتنے واقعات دماغ میں آئیں گے وہ مثالیں جو ہیں وہ انسان کو اور مضبوط نقطے تک پہنچا دیتی ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، ہجرت کی رات والا، اس کا ایک پارٹ لوگ بیان کرتے ہیں، اکثر دوسرا پارٹ رہ جاتا ہے، میں سوچ رہا ہوں دونوں پارٹ بیان کروں اور اسی پہ بات ختم کروں۔ ایک پارٹ تو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ سرکار نے علی کو اپنے بستر پہ لیٹا دیا، باہر 40 کافر تھے، سنا ہے نا؟ علی بستر پہ سوتے رہے اور بے خوف سوئے، یہ بھی سنا ہے، اور اتنی گہری نیند سوئے کہ فرمایا ایسی نیند کبھی آئی نہیں، یہ بھی سنا ہے نا؟ اور جب پوچھا گیا کہ میٹھی نیند کی وجہ کیا ہے تو فرمایا میری زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی۔ پھر نتیجہ نکلا کہ جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے کنکری اٹھائی، کیا اٹھائی؟ کافروں کے منہ پہ دے ماری۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں حضور نظر نہیں آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو، راستہ بن گیا، سرکار گزر گئے، نظر نہیں آئے، انہیں سب دکھ رہا ہے، صرف سرکار نہیں دکھ رہے۔ ابھی بھی کچھ سڑک چھاپ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ بلا وجہ سلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں حضور آتے ہیں، اور آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ایسی بکواس کرے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک ہے۔ اب جب دلیل نہیں مانتے ہو تو یہی سب سنو، سمجھ جانا لگی تھی استاد کو، اثر چیلوں تک ہو رہا ہے۔ خیر، واقعہ سنا ہے، اب آئیے ریزلٹ پہ۔ کنکری اٹھائی کس نے تھی بولو؟ حضور نے اٹھائی تھی نا، پھینکا بھی نبی نے، سب نے دیکھا کہ نبی نے پھینکا، خود نبی نے دیکھا کہ میں نے پھینکا، برگ و ثمر نے دیکھا کہ نبی نے پھینکا، شمس و قمر نے دیکھا کہ نبی نے پھینکا، خشک و تر نے دیکھا کہ نبی نے پھینکا، ہر بشر نے دیکھا وہاں کہ نبی نے پھینکا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ سنا، پھینکنے والے مصطفیٰ مگر فرمانے خدا سنو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ جو کنکری آپ نے پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب ذرا دیکھ، جب اس واقعے کو سنی بیان کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھ نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، پھینکا مصطفیٰ نے،
خدا نے کہاں پھینکا خدا نے؟ تو جب نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہو سکتا ہے تو نبی کی شان میں کی گئی غداری خدا کی بارگاہ میں غداری ہو سکتی ہے۔ سنی جو ہے وہ مغالطات سوریہ میں نہیں پھنستا کہ نتیجہ غلط نکلے، وہ جانتا ہے کہ کہاں ایجاب صغرا ہے اور کہاں کلیت کبرا ہے، شکل اول کو پوری طرح پہچانتا ہے، وہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ دیکھ، توجہ چاہوں گا، دیکھ نبی کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا کہا، تو پوری جماعت مل کے کنکر پھینک، تیرا پھینکنا اور ہے، مصطفیٰ کا پھینکنا اور ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اس میں آپ کو کیا نظر آیا اس واقعے میں؟ شان مصطفیٰ، فضیلت مصطفیٰ، نبی کی مہانتا نظر آئی نا؟ سیم واقعہ جب یہ لوگ بیان کرتے ہیں بالکل انکار ان کے باپ نہیں کر سکتے، کیونکہ بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث اور قرآن پاک اس پہ دال ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، نہ ان کے چچا انکار کر سکتے ہیں نہ ان کے گھر کا کوئی بچہ انکار کر سکتا ہے۔ تو واقعہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھا یہ جو کافروں کو کچھ نظر نہیں آیا یہ رمی مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں، رمی خدا کے عطا سے۔ اللہ پاک نے کہا یہ جو کنکری تو نے پھینکی یہ تو نے نہیں اللہ نے پھینکی، تو اگر اس میں اللہ کا پھینکنا نہ ہوتا تو کوئی اندھا نہ ہوتا، نبی کے پھینکنے میں اللہ نے اپنا پھینکنا شامل کر لیا، اس لیے کافروں کو کچھ نظر نہیں آیا، انہوں نے سمانتا دکھائی۔ کیا دکھائی؟ واقعہ ایک ہے، درشٹی کون کا فرق دیکھو، مانسکتا دیکھو، وچار دھارا دیکھو، ایک وہ ہے جہاں عشق نظر آ رہا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جہاں فسق نظر آ رہا ہے، ایک طبقہ سرکار مدینہ کا جھنڈا اٹھائے ہے اور دوسرا طبقہ اپنی جماعت کے کینہ کا جھنڈا اٹھائے ہے۔ تو میں کہتا ہوں تیری قسمت تیرے ساتھ، میری قسمت میرے ساتھ، تو اتنے ہلکے میں لے رہا اس پھینکنے کو، ارے تو کیوں نہیں؟ تیری پوری جماعت سارا زندگی سجدے کر کے کنکریاں پھینکے، ایک چڑیا بھی ہلنے والی نہیں، مصطفیٰ نے پھینکا تو سب کے سب اندھے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یوں ہی نہیں خدا نے نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا۔ اور بھی واقعہ ہے، آگے بڑھیں، میں صرف یہ آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز بتا رہا ہوں کہ ایک واقعہ ہے، لیکن جب عشق والے اسے بیان کرتے ہیں تو رنگ اور ہوتا ہے، اور فسق والے بیان کرتے ہیں تو رنگ۔ آج میں وعدہ کر چکا ہوں عمل کی اصلاح کل، آج ذرا عقیدے کی اصلاح کل، کیونکہ ادھر ہم لوگ جب سے ٹینشن میں آئے ہیں، الجھنوں کے شکار ہوئے ہیں، تو ان کو بھی موقع مل گیا ہے اندر جو ہے وہ در اندازی کرنے کا۔ تو یہ باندھو اور سمجھ جاؤ کہ ان کا معاملہ کیا ہے اور ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ایک طبقہ اور ہماری جماعت میں پنپ رہا ہے، ذرا ان کی بھی خبر لینا ضروری ہے کہ جیسے ہی پہنچے غار ثور کے قریب، واقعہ بڑا مشہور ہے، حضور کے قدموں کے نشان پتھر پہ پڑ رہے تھے، صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہتر ہوتا کہ میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتا۔ آئے آئے صدیق کی صداقت پہ میرے ماں باپ اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتا۔ سرکار نے منع نہیں کیا، کہا اٹھا لو کوئی بات نہیں۔ ابو بکر صدیق نے نبی کو اٹھا لیا۔ اس دل پذیر منظر کو دیکھ کر سارے غلامان ابو بکر جھوم اٹھے۔ حضرت دیکھیے گا، دعا دیجئے گا، جھوم اٹھے اور زبان حال سے سب نے کہا اے ابو بکر، ہم پہچان گئے آپ کو، ہم سمجھ گئے آپ کو کہ جس ابو بکر نے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، جس ابو بکر نے حضور کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے۔
اس بات کو سمجھو، یہ کوئی اور نہیں علی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چائے سے زیادہ کیتلی گرم رہتی ہے آج کل، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ خیر، ایک ماں اپنے بچے کو لے کر اگر چھت پہ جائے، ایک دو مالا پار کرے تو سانس پھول جاتی ہے۔ عشق ابو بکر دیکھو، غار ثور کی وہ پہاڑی جس پہ نہ کوئی سیڑھی ہے نہ کچھ ہے، چڑھ گئے۔ جیسے ہی غار کے نزدیک پہنچے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ یہ ثانیہ اثنین بھی ترکیب نحوی میں بڑا یونیک ہے۔ کس کو نکالا؟ ثانیہ اثنین، ان دو کے دوسرے کو، یعنی کسی میں اتنی طاقت نہیں جو میرے نبی کو نکال سکے۔ بات صدیق کی ہو رہی ہے کہ دو کے دوسرے، تو پہلے حضور ہیں تو دوسرے کون ہوئے؟ ذکر ابو بکر دیکھو قرآن میں کس طرح ہے۔ اذ قال لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صحابی سے کہا۔ منظر بڑا بھیاوا تھا، ڈراونا تھا، بہت ہی عجیب و غریب غار تھی، مکڑی کے جال بھی تھے، بدبو بھی آ رہی تھی، عجیب عجیب قسم کی اسمیل بھی تھی، مینگنیاں بھی تھیں، بیٹیں بھی تھیں، اللہ جانے کیا کیا تھا۔ آج کا اگر مرید ہوتا اپنے پیر کے ساتھ تو اپنے پیر سے کہتا حضرت پہلے آپ، تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ ہی جی دو۔ لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پیر کو خطرے والی جگہ پہلے نہیں بھیجتا، وہ صدیق کی زبان میں کہتا ہے سرکار آپ انتظار کریں، پہلے آپ کا خادم ابو بکر اندر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 4-5 حدیثوں کا، بلکہ 8-10 حدیثوں کا ایک مضمون واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کچھ حصہ فلاں حدیث کا، کچھ حصہ فلاں حدیث کا، تو ایک مضمون واقعہ۔ صدیق اکبر اندر گئے تو کس چیز سے صاف کرے؟ وہاں کوئی جھاڑو واڑو تو تھا نہیں، اپنے امام شریف کو اتارا اور اسے جھاڑو بنا کے پوری غار کو صاف کیا۔ جو مکڑی کے جالے تھے انہیں صاف کیا، جو بیٹیں تھی چڑیوں کی انہیں صاف کیا، جو لیدیں تھی اور جو مینگنیاں تھی جانوروں کی انہیں صاف کیا، بالکل چمکا دیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ اسی غار کے اندر کئی ایک سوراخ، چھید نظر آ رہے ہیں، ہولز۔ اپنے اسی کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر ان سارے سوراخوں کو بھرنے لگے تاکہ کوئی موذی کیڑا یا جانور ہو تو میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آئے ہائے، عشق دیکھو، عشق دیکھو، تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا تو روایت میں ہے کہ صدیق اکبر نے اپنا انگوٹھا اس پہ رکھ دیا، پاؤں اپنا رکھ دیا اور اندر ہی اندر بیٹھے بیٹھے حضور کو بلایا، سرکار آ جائیے، غار آپ کے لائق ہو گیا۔ اچھا، میں اس خاموش مجمع سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتانا، اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتے ہیں؟ اپنے سینے میں سرکار کو، اسٹیج پہ بھی سب لوگ ہیں، آپ سب بلانا چاہتے ہیں؟ گرا لو ہاتھ۔ تو پھر میری ایک رائے، مانو گے نا؟ پہلے ابو بکر کو اندر بلاؤ، توجہ، پہلے صدیق کو اندر بلاؤ۔ ارے بلاؤ تو صحیح، جب وہ تیرے دل کے اندر جائیں گے تو بدعقیدگی کی جتنی مینگنیاں ہیں انہیں صاف کریں گے، تفضیلیت کی جتنی بیٹیں ہیں انہیں کلیئر کریں گے، توہین صحابہ کے جتنے جالے ہیں انہیں صاف کریں گے، بے حیائی کے جتنے سوراخ ہیں انہیں بند کریں گے، اور جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا، اندر سے صدیق اکبر کہیں گے سرکار آ جائیے، مومن کا سینہ پاک ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ابو بکر صدیق، ذکر ابو بکر صدیق، نگر نگر گلی گلی۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ۔ اب انداز دیکھیں، جس سوراخ پر صدیق اکبر کا پاؤں تھا، روایت میں ہے کہ اسی میں ایک کالا کالا سانپ بیٹھا تھا۔
اللہ جانے کس لیے بیٹھا تھا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ روئے والضحیٰ کی تلاوت کے لیے بیٹھا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے بڑا عاشق اس پر پاؤں رکھ دے گا۔ تو عاشق کی بو کو پہچانتا ہے۔ ایک بیگ نہیں کاٹا اس نے، پہلے اس نے گدگدانا شروع کیا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے اندر گڑبڑ ہے، اپنے پاؤں اور ٹائٹ کیا، پھر دانت لگایا، پاؤں اور ٹائٹ کیا، پھر جب اس کو لگا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے تو اس نے کاٹ لیا۔ چہرے پہ پسینہ آیا، آؤچ جیسی آواز آئی۔ حضور نے کہا کیا ہے؟ حضرت کوئی کیڑا ہے سرکار، کاٹ رہا ہے، پاؤں ہٹا لے، وہ مجھے دیکھ کے چلا جائے۔ سانپ نکلا، پھن کھولا، دیدارے رخ والضحیٰ کیا اور گزر گیا۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن ذرا سا حضرت صدیق کے زخم پہ لگایا، ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب سنی جب بیان کرتا ہے تو اس واقعے میں شان نبی بھی نظر آتی ہے، شان ابو بکر بھی نظر آتی ہے۔ اور جب یہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا نبی ہماری ہی طرح تو تھے، تبھی تو 3 دن چھپے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے ان کی حفاظت کروائی، تبھی تو صدیق اکبر کی ہمراہی انہیں ملی، تبھی تو سانپ نے صدیق کو کاٹا تھا، ہماری ہی طرح تو تھے۔ ارے سعودیہ کے ریال پہ پلنے والے ان داغدار اور سونام اس ٹائپ کے بدعقیدوں کو کہو کہ تجھے یہاں اپنے جیسا رنگ نظر آ رہا ہے، ارے تیری شان اور ہے، مصطفیٰ کی شان اور ہے۔ تو ذرا دیکھ اللہ تعالیٰ نے یہاں سکینہ اتارا، فانزل اللہ سکینتہ، یہ سکینہ تیرے مدرسے دیوبند میں نہیں اترا، غار یار ابو بکر میں اترا۔ تیرے اندر دم ہے تو اپنے مدرسے میں سکینہ خدا اتار کے دیکھ۔ شان کی بات ہے، واقعہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، واقعہ ہم بھی، حدیث کا وہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، حدیث کا ہم بھی، مگر ہم وہ ہیں جو فضیلت مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہیں، وہ ہیں جو مثلیت مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی باتوں کو سننے کے بعد اہل سنت کے علماء کی طرف رجوع کرو، یہ اپنی چھنی سے ان کی بات کو چھان کے تمہیں بتائیں گے۔ جب تیرا عقیدہ درست ہو جائے گا تو عمل جو ہے وہ عقیدے کی برکت سے خود بخود درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج عقیدے کو بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، مضبوطی سے رکھو، انشاءاللہ تعالی کل کے جلسے میں عمل پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔